اللہ سفارش فرما رہے عاشروہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. اللہ فرما رہے ہیں کہ بیویوں، اللہ نے سفارش کی ہے. اگر کوئی کمانڈر ان چیف CNC کہہ دے کہ میری بیٹی ہے خیال رکھنا، تو کیا کرے گا وہ؟ فرمایا یہاں اللہ سفارش فرما رہے ہیں اور یہ اللہ کی سفارش کو رد کر رہا ہے، بیوی پر ظلم کر رہا ہے، مار رہا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی نے سفارشیں فرمائی ہیں، یغلبنا کریما ویغلبہن لئیم. کریم شوہروں پر بیویاں غالب آ جاتی ہیں اور کمینے اور بے حیا گالیاں دے کر اور پٹائی کر کے اور دھکے دے کے طلاق کی دھمکیاں دے کر بیویوں پر غالب آ جاتے ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ حیا کا نار نہ مارنے والوں، سوچو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، فأحب ان اکون کریما مغلوبا، میں اس کو محبوب رکھتا ہوں کہ کریم رہوں اور مغلوب رہوں. ولا احب ان اکون لیما غالبا، یہاں میں لئیم کا ترجمہ حضرت فرماتے ہیں میں نہیں کر سکتا، یہاں لئیم کا ترجمہ یہ ادب ہے یہ کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، لئیم کا ترجمہ نہیں کروں گا، میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے اخلاق خراب کر کے ازواج مطہرات میں حاوی ہو جائے. حضرت فرماتے کیا غیرت کے نعرے مارتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے؟ اور فرمایا کہ بے غیرت ہے وہ شخص، حدیث پاک کا مفہوم کہ جو رات کو جس گال کو چومے صبح اس میں تھپڑ لگائے. اپنا مطلب نکلتا ہے تو بیوی کے بعد آ جاتے ہیں، کیا ہے کیسی اچھی لگ رہی ہے، کیسے اچھے کپڑے پہننے، ذرا کم کندھے میں آؤ گی. اور جہاں مطلب نکل گیا شرم نہیں آتی، جلدی سے پانی بھی نہیں لاتی، تمہیں پتا نہیں مجھے پیاس لگی ہوئی ہے. فرمایا یہ کمینہ آدمی نہیں ہے. بیوی کے دل میں آئے گا کہ یہ ظالم صرف اس خاص وقت کا یہ عاشق ہے، یہ میرا عاشق نہیں ہے. حضرت فرماتے تھے کہ بیوی ایک بسکٹ کا کہے 2 لے آؤ، کیوں کا ضابطے میں تو ایک آ گیا، رابطہ بھی تو ہے نا، تو میری لیلا ہے نا، کیونکہ بدست مولا ملی ہے. تو میری لیلا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک نام حمیرہ رکھا تھا. حضرت نے فرماتے دین کی بات کرتے ہو، بیوی کا نام کوئی محبت سے رکھا 12 بجے کے بعد، کوئی نام رکھا لیلا وغیرہ، کوئی نام رکھا، یہ سنت بھی تو ادا کرو. آپس میں ریس لی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ہماری ماں جیت گئی. دوسری بار ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. فرمایا اے عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے. کیا زندگی مبارک ہے. 3 قسم کے لوگ گھر میں داخل ہوتے ہیں. ایک آتا ہے تسبیح لیے ہوئے، عشاء کے بعد 1.5 گھنٹے کے بعد مسجد سے نکلا جناب، تسبیح ہاتھ میں لیے، اللہ اللہ، کوئی قریب نہ آئے میں چھٹے آسمان پر ہوں. حضرت فرماتے ہیں ابے نیچے آ جا، ٹخنا چھپا ہوا ہے پہلے سے تو کھول، بڑا آیا چھٹے آسمان پہ، وہاں فرشتے ویسے ہی بہت ہیں. حضرت فرماتے ہیں نماز پڑھو، ذکر جو شیخ نے بتایا وہ کرو، پھر یہ تنائی کی عبادت مت کرو، اپنے شوق پورے مت کرو، گھر میں جا کر رہو. شیخ کیسے رہیں، بیوی ٹیڑھی ہے، بیٹی ایسی ہے، بیٹا ایسا ہے، ابا ایسا ہے، ہم سب کی برائیاں گنا رہے ہیں. ہم بڑے چیمپئن ہو گئے بھائی، ہم سے کبھی بھی گناہ نہیں ہوتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کی سفارش فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ المرأۃ کالظل ان قمتها کسرتها ان استمتعت بها استمتعت بها وفي عوج. یہ عورتیں مثل ٹیڑھی پسلی کے ہیں، سیدھا کرو گے ٹوٹ جائیں گی. ہماری آپ کی پسلی سیدھی ہے ٹیڑھی ہے؟ ٹیڑھی ہے. کوئی جوان بٹ بیرا کا جو اس کو سیدھا کرے بھائی، مر جائیں گے نہیں مر جائیں گے. پھر یہ کیوں کہتے ہو، یہ ایسے کر کے میں اپنی بیوی کو سیدھا کر کے رہوں گا. کہاں سے سیدھا کرے گا، ہوگی نہیں. حضرت فرماتے نبی کی بات مان لو صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی نا، یہ بھی کہ بھائی سفارش بھی نا یہ کہ ان سے فائدہ اٹھانا، ان کو فائدہ اٹھا لو گے یہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہیں گی. تو یہ سفارش نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس میں گھر جنت بن جاتا ہے. ایک خاتون نے اعلان کیا کہیں، پتہ نہیں کون سا علاقہ تھا مجھے نہیں معلوم، یہ ہنس رہے ہیں شاید بٹخیلا کا ہوگا یا بٹبیرا کا ہوگا مجھے نہیں پتا. اس خاتون نے اعلان کیا جو مجھ سے شادی کرے گا 2 جوتے صبح ماروں گی 2 جوتے شام ماروں گی. ابھی کسی کون جوان کا بچہ جوتا کھائے گا بھائی. ایک بستی کے آدمی نے کہا میں اس سے شادی کرتا ہوں. کچھ برس پہلے رمضان میں ایک آدمی غصے میں آیا کہ آج میں بغیر شہری کے روزہ رکھا ہوا ہے، سالی نے مجھے اٹھایا ہی نہیں. میں نے کہا سالی کو اٹھانا جائز ہی نہیں. بیوی کو غصے میں سالی کہہ رہا تھا. میں نے کہا سالی تو تھوڑا ہنسا. میں نے کہا سالہ بھی تو نہیں اٹھا، آپ بھی تو نہیں اٹھے. میں نے کہا بھائی میرا اپنا ایمان کیا ہے، اگر آپ کا رزق لکھا ہوتا تو آپ اٹھ جاتے. آپ نے الارم کیوں نہیں لگایا؟ آج کل تو ہر ایک کے پاس الارم جیب میں موجود ہے، موبائل. اگر تیرے میرے قسمت میں لکھا ہوتا تو ایمرجنسی میں بھی ایک دودھ کا گلاس تو پی لیتا. اگر تجھے پتا چل جائے کہ تم نے جو روزہ بغیر سحری کے رکھا نا
اگر تو یہ سیوی کھاتا تو 50 دست لگتے، پھر کیا کرتا؟ پھر اللہ کو شکر ادا کرتا، میں بھی شکر ادا کرتا کیونکہ ہمارے پاس غیب کا علم ہے نہیں، ہر بات میں شکر ادا کرنا ہے جیسے بھی حالات انشاءاللہ عرض کروں گا. وہاں تو بتایا تھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد دلانا. اور پہلے وہ 2 جوتوں کی بات ہو گئے نا، تو بستی والے نے کہا یہ کیا عورت کا مجال کے تو جوتے مارے، میں اس سے شادی کرتا ہوں. دیکھتا میں نہیں، میری تو ہو چکی ہے الحمدللہ، میں نے غلطی سے ایسے اشارہ کر دیا، اللہ معاف فرمائے. ایک کے اندر تو حکیم صاحب سے کہہ رہے ہیں حکیم صاحب وہ تنائی میں بات سنیں تو ماجو نے ہلچل ہوگا، ماجو نے ہٹو بچو ہوگا. اور حضرت فرماتے ایک میں تو کمر میں درد ہو رہا ہے اور ماجون پہ ماجون چل رہے چلا ہے دوسری شادی کرنے کے لیے. اور فرمایا کہ 4 کا اچار نکال دوں گا جو شریعت کے مسئلے بتاؤں گا. تو اس نے شادی کا اعلان کیا، میں شادی کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کیسے جوتے مارتی ہے. رخصتی کے بعد کمرے میں اپنے گیا، ہاتھ میں طوطا پنجڑے میں لے کر گیا. بیوی کے پاس قریب جیسے پہنچا، ابھی سلام کرنے والا تھا کہ طوطے نے کیا ٹیں ٹیں ٹیں. خاموش، پتا نہیں ہے میں کتنے غصے والا ہوں، میں 3 چانس دیتا ہوں، پھر ٹانگیں چیر کر پھاڑ کر پھینک دیتا ہوں باہر اس کو. اور بیگم صاحبہ کی تو حالت ہی خراب ہو گئی. ساس پھر طوطے نے کہا ٹیں ٹیں کا چپ شٹ اپ، یہ پتا نہیں ہے میں کتنے غصے والا ہوں، 2 چانس ہو گئے، اب اگر کسی دفعہ کیا ٹانگیں چیر کے پھاڑ کے پھینک دوں گا تجھے باہر. تو اس کی تو حالت خراب ہو گئی، 2 جوتے مارنے والی صبح شام. پھر طوطے نے کہا ٹیں ٹیں کا. ابے تو کیا سمجھتا ہے میں نے پشاور کا اصلی گھی نہیں کھایا کیا؟ جناب پنجڑا نکالا، ٹانگیں چیری، باہر پھینک دیا اور بیوی کا کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوتے کو تو سب بھول گئی. بستی میں مشہور ہو گیا کہ جوتے نہیں لگے اس کو. ایک صاحب کوئی تھا، کوئی پتا نہیں کس جیسا ہوگا میں نہیں معلوم، کہا یار میں تو 2 سال سے صبح اور شام 2 جوتے کھا رہا ہوں، تو نے کیا ترکیب استعمال کی تھی؟ کہ ہم طوطا لے گئے تھے، ایسے تڑی لگائی تھی. اس نے لیا طوطا اور جلدی گھر پہنچا. گھر پہنچ کے جیسے ہی سلام کرنے والی بیوی نے پوچھا یہ کیا ہے مصیبت لایا؟ طوطے نے کیا کیا ٹیں ٹیں تو خاموش ہو جاؤ، میں اس سے 3 چانس دیتا ہوں. طوطے نے پھر کیا ٹیں ٹیں ٹیں. ارے تو خاموش ہو جا، میرے غصے کا تجھے پتا نہیں ہے. پھر طوطے نے کہا ٹیں ٹیں. میں زیادہ برداشت نہیں کر سکتا. طوطا نکالا، ٹانگیں چیری، باہر پھینکا، پیچھے 6 جوتے لگے. کہا 2 صبح 2 شام 2 بے زبان جانور کو مارنے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرما رہے ہیں بھائی. یہاں حضرت فرماتے ہیں کہ جتنی اپنی اللہ سے معاف کرانی ہے معاف کر لو. یہاں سنت کے ایک آدمی آیا سنت کے خلاف تسبیح پڑھتا ہوا، دوسرا آیا لاتے مارتا ہوا، گالیاں دیتا ہوا، دونوں سنت کے خلاف. تیسرا طریقہ کیا ہے؟ مسکراتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غم میں روز گزرتے تھے، لیکن میرا محبوب جب گھر آتا تھا مسکراتے ہوئے سلام کرتے ہوئے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کرتا تھا. یہ تو ہم باتیں بھول چکے نا. تو بیویوں کی سفارش فرما رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹیڑھی پسلی کی ہیں اور فرما رہے اطول المؤمنین ایمانا احسنکم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم. کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. یہ ادب سے ہی تو آتے ہیں اخلاق میں. کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور اس میں بھی بہتر اور اچھے اور خیر والے وہ جو بیویوں سے اچھے ہیں.